السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہمارے سامنے سورہ معون ہے۔ پہلے سورہ معون کی شروع کی 3 آیتوں کی تلاوت کروں گی میں، اس کے بعد ان کا ترجمہ کروں گی۔ براہ کرم دھیان سے سنیں اور اللہ سے اجر و ثواب کے طلبگار رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین اکرام، میں نے سورہ معون کی شروع کی صرف 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے اور باقی 4 آیتیں میں نے چھوڑ دی ہیں۔ اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر میں اگلی ویڈیو میں کروں گی، کیونکہ ویڈیو بڑی ہو جائے گی۔ میرا مقصد ہے کہ مختصر ویڈیو رہے تاکہ انسان اچھی طرح سے سمجھ سکے اور اس پر اچھی طرح سے عمل پیرا ہو سکے۔ سب سے پہلے سورہ معون کے بارے میں اس بات کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ سورہ معون مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے۔ سورہ معون کے بارے میں مفسرین اکرام کا کہنا یہ ہے کہ سورہ معون مدنی صورت ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں میں آپ کے گوش و گزار یہ بات کرتی چلوں کہ مکی صورت کسے کہتے ہیں اور مدنی صورت کسے کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور نبوت ملنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک حیات رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف 63 سالہ زندگی تھی، اس میں 23 سال تک آپ نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے اور آخر کے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ یعنی ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں زندگی گزاری۔ تو جو صورتیں مکے میں رہنے کے دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئیں، ان صورتوں کو مکی صورت کہتے ہیں، یا دوسرے الفاظوں میں یوں کہنا چاہیے وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے۔ وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی کہی جاتی ہیں، اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں جن کا عرصہ صرف 10 سال تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد صرف 10 سال تک زندہ رہے، وہ مدنی کہلائیں۔ دونوں صورتوں کے مزاج میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ ہجرت سے پہلے جب اسلام شروع میں تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا جو انداز بیان تھا، جو اللہ تعالیٰ کلام کا موضوع ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت کی فکر اور آخرت کے مناظر کا نقشہ کھینچنا اور بار بار آخرت کی طرف توجہ دلانا، کیونکہ احکام پہ عمل کرنا اور عبادت کرنا اور اللہ سے تعلق جوڑنا وہ تبھی آسان ہوتا ہے جب انسان کا ایمان کامل ہو، اور انسان کا ایمان تب کامل ہوتا ہے جب وہ آخرت پہ یقین کرے۔ آخرت کے مناظر کو جب وہ اپنے کانوں سے سنے تو اس کو ایسا لگے جیسے آخرت کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اگر اس کو ایسا یقین ہو تو اس پر احکام پر عمل کرنا اور اسلام کو اپنی زندگی میں اپنانا اور اللہ کو اور اللہ کے کلام کو سب سے آگے رکھنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں آخرت پہ زیادہ زور دیا ہے۔ یہ صورت مکی نہیں ہے بلکہ مدنی ہے، اس میں کچھ احکام ہے لیکن اس صورت میں آخرت پر زور دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے اس کا مختصراً ترجمہ دیکھ لیجئے۔ آرائیتا کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا؟ الذی، اس شخص کو یکذب بالدین، جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ آرائیتا، کیا آپ نے دیکھا؟ الذی، اس شخص کو یکذب بالدین، جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ سامعین اکرام، آپ نے بارہا نماز میں اس سورت کی تلاوت کی ہوگی، لیکن کیسے تلاوت کی ہوگی؟ صرف رٹے رٹائے الفاظ پڑھے ہوں گے، اس کی معانی پہ غور نہیں کیا ہوگا کہ یہ سورت ہم سے کیا کہہ رہی ہے۔ قرآن کی ہر سورت اور قرآن کی ہر آیت ہم سے کچھ نہ کچھ کہتی ہے، ہم کو کچھ نہ کچھ سمجھاتی ہے، اور ہم بغیر سمجھائے رٹے رٹائے الفاظ ادا کر لیتے ہیں، صرف برکت حصول کرتے ہیں اور اصل مقصد کو بھلا دیتے ہیں۔
اصل مقصد قرآن کا یہ ہے کہ اس کو سمجھیں، اس کو دل میں اتاریں، پھر اللہ سے قربت نصیب ہوتی ہے، پھر آخرت کا ہر وقت استحضار رہتا ہے، ہر وقت آخرت کی یاد رہتی ہے۔ اگر ہم نے دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھی اور ہر نماز میں ہم نے یہ سورت تلاوت کی تو ہمیں 5 مرتبہ اس کا استحضار رہے گا، یہ ہمیں یاد رہے گی کب؟ جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ تو مختصراً اس کا ترجمہ سمجھیے اور اس کے مختصراً معنی سمجھیے۔ ارائیتا، کیا آپ نے دیکھا، الذی، اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ارائیتا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، کیونکہ واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، کیا آپ نے دیکھا، اے اللہ کے رسول کیا آپ نے دیکھا۔ اصل مخاطب، اولین مخاطب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد جو بھی قرآن کی تلاوت کرے، جو بھی قرآن کو پڑھے، تو اس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ کیا تو نے دیکھا، کیا تم نے دیکھا۔ اب ارائیتا دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے دیکھا، مطلب کیا تم نے غور کیا، کیا تم نے اس کو سمجھا، کیا اس پر نظر غائر کی۔ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرسری نگاہ سے دیکھو اور آنکھیں بند کر لو، کیا آپ نے غور کیا، کیا آپ نے سمجھا۔ پہلے مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بعد میں اللہ ہم سے مخاطب ہو رہا ہے، ہر اس آدمی سے مخاطب ہو رہا ہے جو قرآن کی تلاوت کرے، اس سے مخاطب ہو رہا ہے، کیا آپ نے دیکھا، الذی، اس شخص کو دیکھا، یکذب بالدین، جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ عمومی طور پر دین کا مطلب اسلام میں مذہب سے، مسلم معاشرے میں یا عام بول چال میں مذہب سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر دین کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ دین کا مطلب ہے آخرت کی جزا اور سزا۔ آخرت میں جو اللہ عدالت قائم کرے گا، جو اللہ کچہری قائم کرے گا، اس کو دین کہتے ہیں۔ جس طرح سے ہم تلاوت کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، مالک یوم الدین، یعنی روز جزا کے دن کا مالک ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو عدالت ہوگی، اللہ کی جو کچہری ہوگی، اس کو جھٹلاتا ہے۔ یعنی جو شخص یہ بات نہیں مانتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو پھر اس کو دیکھا ہے اس شخص کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص، دونوں شخصوں کے درمیان فرق اللہ نے واضح کیا۔ ایک وہ شخص جس کو ہر وقت دماغ میں یہ رہے گا کہ ہم جو کچھ بولیں گے، جو کچھ سوچیں گے، جو کچھ کریں گے، اس کا جواب ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے۔ اگر ہم صحیح کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا انعام عطا کرے گا، اور اگر ہم نے کچھ غلط کیا تو پھر اس کا جواب، یا ہم نے کچھ غلط سوچا یا کوئی غلط رائے قائم کی بغیر کسی سمجھ کے، بغیر کسی ثبوت کے، بدگمانی بھی کی، اگر اپنے کسی مسلم بھائی سے یا کسی انسان سے بدگمانی بھی رکھی، تو اس کا جواب ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں دینا پڑے گا۔ تو جو یہ سوچے گا تو اس کے کردار میں اور دوسرے آدمی کے کردار میں بہت فرق ہے۔ ایمان، اسلام انسان کا ایک ایسا کردار پیدا کرتا ہے جو گناہوں سے بچنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ ایمان والے کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایمان والے کی سوچ کیا ہونا چاہیے؟ ایمان والا ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ اگر ہم نے صحیح طریقے سے اور صحیح نیت کے ساتھ اگر ہم نے قدم اٹھایا تو صحیح ہے، اور ہم نے اگر غلط نیت کے ساتھ نیک کام بھی کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہماری اس کی پوچھ ہوگی۔ بہت ہی سوچنے کا مقام ہے، بہت ہی ڈرنے کا مقام ہے۔ بار بار انسان کو دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی ذات کا ملاحظہ کرنا چاہیے، اپنی ذات کے عیوب کو ڈھونڈ کر ان کو مٹانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی ہم جن صورتوں کو پڑھیں گے تو اس میں بار بار اسی چیز پر دھیان دیا گیا ہے کہ اپنی ذات کا محاسبہ کرو، اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے، تم اپنی ذات کا محاسبہ کرو، اور اپنی ذات میں دیکھو، اپنی نیتوں کو ٹٹولو، اپنی سوچوں کو بدلو۔ جب تم اپنی سوچوں کو بدلو گے تو تمہارے اعمال خود بخود بدل جائیں گے۔ یکذب بالدین کا مطلب یہ ہے وہ ذات جو دین کو جھٹلاتا ہے، یعنی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، جو جزا اور سزا پر یقین نہیں رکھتا ہے۔ پھر آگے فذالک الذی، وہی تو ہے، فذالک الذی کا مطلب کیا ہے؟ وہی تو ہے، الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دے کر بھگاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دے کر بھگاتا ہے۔ یعنی وہ شخص جس کو یقین نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جس کو یہ یقین نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، تو پھر وہ یتیم کو دھکے دے کے بھگاتا ہے۔ یہاں پہ تو یتیم کا مطلب ہے، لیکن ہر کمزور اور بے سہارا کے لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہر کمزور اور بے سہارا آدمی کے ساتھ اگر کوئی طاقتور ظلم کرتا ہے تو اس کا جواب دہی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونا پڑے گا۔
یہ جو آیت نازل ہوئی اس کے لیے تفسیر کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابو جہل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے کٹر دشمن تھا، تو وہ کسی یتیم کا وصی تھا، کسی یتیم کا مال اس کے پاس رکھا ہوا تھا۔ وہ یتیم بچہ اس حال میں اس کے پاس آیا کہ اس کے بدن پہ کپڑے بھی نہیں تھے، تو اس نے ابو جہل سے مدد مانگی اور ابو جہل سے یہ کہا کہ جو میرے باپ کی دولت تمہارے پاس رکھی ہوئی ہے اس میں سے میری کچھ مدد کر دو۔ تو ابو جہل نے اس کو دھکے مار کے بھگا دیا۔ وہ بچہ معصوم بچہ تھا اور کمزور تھا، وہ کیا کرتا؟ قریش کے کچھ لوگوں نے شرارت کے ارادے سے اس سے یہ کہا کہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے اپنی فرمائش کرو اور اپنی ضرورت کو بتاؤ، یہ تمہاری سفارش کر دیں گے۔ ابو جہل ان کی سفارش سے تمہیں پیسے دے دے گا۔ وہ بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اس کی آپ بیتی سنی، اس کی پریشانی سنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس گئے۔ اور جب ابو جہل کے پاس گئے تو ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی مرعوب ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور مانی، اور اس کے بعد جو ہے اس کی مدد کر دی، اس کو اس یتیم کو پیسے دے دیے۔ تو جو قریش کے سردار تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بچے کو بھیجا تھا، تو وہ ابو جہل کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے دین بدل دیا، تم نے مذہب اسلام اختیار کر لیا، تم نے اپنا پرانا مذہب چھوڑ دیا۔ تو ابو جہل نے کہا نہیں، ہم نے اپنا پرانا مذہب چھوڑا نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے میرے اوپر کچھ رعب ایسا داخل ہوا کہ میں ان کی بات کا انکار نہیں کر سکا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایسی شخصیت ادا کرتے ہیں کہ ہر آدمی اس سے مرعوب ہو جاتا ہے، دشمن بھی لاکھ چاہنے کے باوجود بھی انکار نہیں کر سکتا، دشمن بھی اس سے مرعوب ہو جاتا ہے۔ فذالک الذی کا مطلب یہ وہی شخص جو یتیم کو دھکے دے کر بھگاتا ہے۔ یتیم سے صرف یہاں پہ یتیم ہی مراد نہیں، یعنی ہر کمزور شخص جو کمزور ہو، اور کمزوروں کا حق ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ کوئی شخص کمزور ہو اور وہ اپنا حق جو ہے مانگ نہیں سکتا ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے حق کو مار لینا چاہیے، بلکہ اس کے حق کو مارنا نہیں چاہیے، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اور یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہمیں ہر کام کا جواب اللہ تعالیٰ کے یہاں دینا ہے۔ اگر ہمیں ایک پائی بھی یا ایک چھوٹی رقم بھی، بہت چھوٹا اماؤنٹ بھی ہم کسی کا حق ماریں گے تو اللہ تعالیٰ کے اس کی ضرور پوچھ ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا کی پولیس سے اور دنیا کی عدالت سے بچ جائیں یا چھوٹی چھوٹی باتوں کی کوئی پوچھ گچھ نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ضرور اس کی پوچھ ہوگی۔ اس لیے کسی کمزور کا حق دبانا نہیں چاہیے۔ میں ایک بات پہ اور دھیان دینا چاہتی ہوں، عبادت اسلام میں مطلوب ہے، عبادت کا بہت ثواب ہے، لیکن عبادت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حقوق العباد کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک صورت پچھلے میں آپ کو بتا چکی ہوں، اس میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عزت کا، کہ ہر انسان عزت کے قابل ہے، نہ کسی کو طانے دو، نہ کسی کو غیبت کرو، یہ تمہارے لیے تمہیں تباہی کی غار کی طرف لے جائے گا۔ تو طانے دینا، غیبت کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ پہلے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی غیر حاضری میں بھی اچھا سلوک کرو اور ان کی موجودگی میں بھی اچھا سلوک کرو، پھر عبادت کو کرو۔ عبادت تب قبول ہوتی ہے جب تمہارا دل پاک صاف ہو، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے جب ایک کسان زمین میں پودا لگاتا ہے تو جب وہ پودا لگاتا ہے تو پہلے زمین کو صاف کرتا ہے، زمین میں جو نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں، جو کنکڑیاں ہوتی ہیں جو اس کی فصل اگنے میں نقصان دہ کرتی ہیں، ان کو صاف کرتا ہے، ان کو صاف کرنے کے بعد تب بیج ڈالتا ہے تاکہ اس میں سے پودا نکل آئے، اور پھر روز اس کو پانی دیتا ہے، وقتاً فوقتاً پانی دیتا رہتا ہے تاکہ اس میں سے اچھی فصل نکل آئے۔ اسی طرح سے صرف کلمہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بیج کے مانند ہے۔ جب ہمارے دل میں وہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا تو ہم نے اپنے دل کو بیج کو بو دیا۔ اب ایمان کی صفائی ایسے کرنا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، دوسروں کے حقوق کو مارنا نہیں ہے، ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے، کسی کمزور کے ساتھ سخت کلامی نہیں کرنا ہے، کسی کمزور سے ترش روئی سے کڑوے الفاظ نہیں بولنا ہے۔ یتیم ہم اسی طرح سے عزت و احترام سے، جس طرح سے ایک ہم بڑے آدمی سے عزت و احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم کو ایک کمزور آدمی کے ساتھ بھی عزت و احترام سے بات کرنا چاہیے۔ یتیم بچہ
معاشرے کی ایک کمزور چیز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کمزور کو بہت ہی قیمتی چیز سمجھے، اس کو کمزور نہ سمجھے۔ وقتی طور پہ وہ تمہیں کمزور نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بہت اہمیت ہے، اور تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تو اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی جتنی کہ اس کے سر پر بال ہیں۔ اس لیے یتیم بچے کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ معاشرے میں ہوتا ہے ایسا ہے کہ جب اس کے باپ مر جاتے ہیں تو کبھی چچا، کبھی تائے، اور کبھی پھوپھی، اور کبھی اس کے بڑے بھائی یتیم کا حق مار لیتے ہیں۔ تو حق مارتا وہی ہے جس کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، اور جس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تو یتیم کی ایک پائی بھی نہیں مارے گا، بلکہ اس کے ساتھ اور حسن سلوک کرے گا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طُعَامِ الْمِسْكِينِ۔ وہ اب یہاں پہ دوسری عادت بتائی جا رہی ہے۔ وہ آدمی جو آخرت کو جھٹلاتا ہے اس کے اندر بری عادتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی عادت تو وہ یہ کہ وہ کمزوروں کے حق کو دباتا ہے۔ دوسری عادت یہ کہ مسکین کو کھانا کھلانے پر اکساتا نہیں ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طُعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے پر اکساتا نہیں ہے، یعنی اپنے خود بھی مسکین کو کھانا کھلائیں اور اپنے گھر والے کو بھی بار بار اکسائیں کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہاں پر آیا ہے طعام کا لفظ آیا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اطعام نہیں آیا ہے بلکہ طعام آیا ہے۔ طعام کا مطلب یہ کہ ہم مسکین کو جو کھانا کھلا رہے ہیں وہ مسکینی کا حق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے پاس سے کھلا رہے ہیں، بلکہ وہ مسکین کا حق ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یعنی ان کے مالوں میں ایک حق ہے مانگنے والے کے لیے اور محروم کے لیے۔ جو مانگے جو نہ مانگے اس کے لیے حق ہے۔ تو انسان کے مال میں سب کے حقوق ہوتے ہیں، اہل و عیال کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور والدین کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور غربا کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور پڑوسی کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ ہر ایک کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو انسان صاحب مال ہو، جو انسان برسر روزگار ہو، جس کو اللہ تعالیٰ کسی حد تک روزی دے رہے ہوں، تو وہ حقوق کی ادائیگی پہ خاص زور دے۔ عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مالدار آدمی صرف اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرتا ہے، اور اگر وہ بہت نیک ہوا تو اپنے والدین کے حقوق ادا کرتا ہے، لیکن وہ پڑوسیوں کے حقوق اور فقیروں اور مسکینوں کے حقوق کو بھول جاتا ہے۔ اگر زکوٰۃ بھی اسی کا ایک حصہ ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ جو نفلی صدقات ہیں وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہیں۔ آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد بھی نفلی صدقات بھی کریے، کیونکہ یہاں پہ صرف زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے اور نفلی صدقات دونوں کا ذکر ہے۔ زکوٰۃ بھی ادا کیجیے، وہ تو فرض ہے، اور نفلی صدقات بھی کیجیے، یعنی آپ کے پاس اگر گنجائش ہے تو کھانے کے ساتھ ساتھ آس پڑوس کا خیال رکھیے کہ معاشرے میں ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ اگر وہ بھوکا ہے تو اس کا کھلانا ہم پر ضروری ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے دے رہے ہیں۔ آج کی تفسیر اتنی رہے گی، یہیں تک رہے گی۔ اس کے علاوہ پھر اگلی ویڈیو میں آگے کی تفسیر میں بیان کروں گی۔ اتنی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار ترجمہ پھر سے دھیان سے دیکھ لیں۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو آخرت کے دن کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کو جھٹلاتا ہے۔ ایک بات میں کہنا بھول گئی تھی، پھر سے کر رہی ہوں۔ ایک جھٹلانا ہوتا ہے زبان سے، اور ایک جھٹلانا ہوتا ہے اپنے کام سے، اپنے عمل سے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہی شخص ہے الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو یتیم کو دھکے دے کر بھگاتا ہے، یتیم کو دھتکارتا ہے۔ دھکے دے کر بھگانا، دھکا دینا بھی آ سکتا ہے، اور تش روئی سے کلام کرنا، سخت الفاظ استعمال کرنا جس سے کسی کی دل شکنی ہو، کسی کمزور کی، یہ بھی ممنوع ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور کسی مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں ہے، حکم نہیں دیتا اپنے گھر والوں کو کہ مسکین کے کھانے پر ابھارے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق